کرام، ہمارا تعلق مکتب اہل بیت کے ساتھ ہے۔ مکتب اہل بیت نہ تو خوابوں کا مکتب ہے نہ خیالوں کا مکتب ہے۔ ہمارے عقائد محکم ہیں، ہمارا مذہب آسمان سے اترا ہے، تمام تر باتیں وہی ہیں جو اللہ کریم نے چاہی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے پہنچائی ہے اور معصومین نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، امامت نے حفاظت اس کی ہے۔ یہی ہمارا مکتب ہے۔ بڑے بڑے مذہب دنیا کے اندر موجود ہے، اگر اس کی بنیاد چیک کی جائے کہ یہ کہاں سے نکلے ہیں تو کہتے ہیں جی ساڑھے بابڑ خواب آیا سی، بابڑ خواب آیا سی کہ اینج کر دے، بس اینج کر رہے ہیں۔ ان کی پوری زندگیاں جو ہیں وہ خوابوں پر چل رہی ہیں، نسلیں گزر گئی ہیں، 400 سال 500 سال سے مذہب چل رہے ہیں۔ پوچھے بنیاد کیا تھی، کہتے ہیں جی وہ ہمارے فلانے مرشد کو خواب آیا تھا، اور ساری باتیں ڈائریکٹ خوابوں کے ذریعے لے لی اور خیالوں کے ذریعے لے لی۔ الحمدللہ مکتب اہل بیت ٹھوس مکتب ہے، جامد مکتب ہے، اللہ سے راز و نیاز کا مکتب ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہمارے ہاں نہیں ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ اہل بیت کے ہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر دلیل کے ہو، اور کسی مومن کو، کسی امتی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یہ نہیں کیوں کرتے ہو، وہ کہنے نہیں سمجھ آتی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری جو چیز ہے آگے سے پوچھے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں الحمدللہ دلیل موجود ہے، وقت نکالو آپ کو دلیل دیں گے، جہاں کہو گے وہاں دلیل دیں گے۔ ہمارے مکتب کا صحیح تعارف ہمارے ممبر سے بدقسمتی سے نہیں ہوتا۔ ہمارے مکتب کا صحیح تعارف ہر زمانے کے امام نے اپنے اپنے زمانے کے اندر مکتب کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی، حق ادا کیا معصومین نے۔ رہبر معظم سید علی خامنائی نے ایک کتاب لکھی ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ کتاب کا عنوان ہے 250 سالہ انسان۔ کیا عنوان ہے جی؟ 250 سالہ انسان۔ 250 سال کیا بنتے ہیں؟ یہ مولا امیر علیہ السلام کی امامت سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک یہ عرصہ بنتا ہے 250 سال۔ رہبر معظم نے اس پوری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری تک اور امام زمانہ تک یہ ایک ہی انسان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، رہبر معظم کہتے ہیں یہ ایک ہی انسان ہے، اور اس کی عمر 250 سال ہے۔ 250 سال میں جب جو کچھ کرنا تھا اس معصوم نے کیا۔ جب وقت آیا مولا کا خاموش ہونے کا تو 23 سال خاموش رہے، گھر کے اندر بیٹھے رہے۔ وہ علی جو میدان کی زینت تھے، جن کی تلوار میدان میں چلتی تھی، خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے۔ ایک وقت آیا اس انسان کے اوپر تو معاویہ جیسے ملعون کے ساتھ صلح کرنی پڑی۔ ایک وقت آیا ہزاروں کا لشکر ہونے کے باوجود صلح ہوئی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا اس انسان پر کہ تنہا 72 لوگ تھے اور لاکھوں کی فوج سے ٹکرا گئے۔ تھا وہی انسان کہ جس نے اپنی خواتین کے ساتھ قیادت برداشت کی اور مذہب کا تعارف دعاؤں کے ذریعے کروایا۔ امام زین العابدین نے مذہب کی آپ نے اپنے مکتب کا تعارف دعاؤں کی شکل میں کروایا، اللہ سے مناجات کرنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے اللہ سے مانگا جائے۔ یقین مانے زائرین کرام، اگر ہمارے گھروں میں 3 کتابیں ہم لازمی قرار دے دیں کہ کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جس کے گھر میں یہ 3 کتابیں نہ ہوں، جن میں پہلی کتاب قرآن مجید ہے، ترجمے کے ساتھ ہم لوگ اسے پڑھیں۔ دوسری کتاب خطبات امیر المومنین کی نہج البلاغہ ہے، آپ اگر مولا کی نہج البلاغہ گھر میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا عقیدہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور تیسری کتاب صحیفہ کاملہ، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، یہ صحیفہ کاملہ ہے۔ اور چوتھی کتاب توضیح المسائل، جو ایک مرجع نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ نکال کر آپ کو خلاصہ کر کے کتاب کی شکل
شکل میں دے دیا ہے کہ یہ آپ کے مسائل ہیں، آپ اس کو پڑھیں۔ یہ 4 کتابیں ہر گھر کی سیرت ہونی چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دعاؤں کے ذریعے اسلام کو فتح کیا۔ کافی تعداد میں بڑے اسکالرز جنہوں نے تشیع کا تعارف تشیع کی کتابوں سے نہیں لیا بلکہ ممبر سے لیا، انہوں نے کہا کہ شیعہ تو کافر ہے، کفر کے فتوے، کفر کے نعرے لگائے گئے ہماری کتابوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے ممبر پر غیر ذمہ داروں کی وجہ سے۔ لیکن انہی لوگوں نے جب صحیفہ کاملہ اور ناجر لگا پڑی تو کہا کہ جتنا مضبوط یہ مکتب ہے شاید ہی کو مضبوط مکتب۔ اسی انداز سے ہر زمانے میں کبھی امام باقر اور امام جعفر صادق کو موقع ملا تو انہوں نے علم کی ندیاں، علم کے سمندر بہا دیے۔ ہر امام نے اپنے اپنے زمانے کے اندر دین کا کام کیا۔ ابھی ہم جب یہاں پر موجود ہیں، یہ ایک صحابی جلیل کا مزار ہے، جناب قمیل بن زیاد کا، مولا کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے۔ ایک بار مولا کے پاس آئے، کہا مولا بڑا پریشان ہوں، حالت صحیح نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، حل بتائیں کیا کروں۔ کوئی دنیا دار ہوتا تو کیا کرتا، پیسے لے جا، لیکن یہ لینے بھی کچھ اور گئے تھے اور دینے والا بھی کوئی اور تھا۔ مولا نے کہا کہ آؤ میں تجھے ایسی دعا سکھا دوں کہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ کہا مولا اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ میں تجھے جو دعا سکھا رہا ہوں یہ مجھے رسول خدا نے سکھائی ہے اور رسول خدا کو جبرائیل نے سنائی ہے۔ اصل میں یہ دعا اللہ نے جناب خضر علیہ السلام پیغمبر پر نازل کی تھی اور جناب خضر سے سینہ بسینہ ہوتی ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی، آپ نے امیر المومنین کو دی اور امیر المومنین نے اپنے اس باوفا صحابی، ایماندار صحابی کے سپرد کی جس کا نام دعائے کمیل بن گیا۔ آج مومنین اپنے گھروں میں شب جمعہ دعائے کمیل کا اہتمام کرتے ہیں، ضرور دعائے کمیل پڑھا کریں۔ دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ دعائے کمیل کا اگر آپ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں آپ کو معلوم ہو کہ توحید اتنی مضبوط ہے تشیع کے ہاں۔ معاذ اللہ ہماری توحید ان کی طرح نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی چو چو کر دی گئی ہے۔ ہماری توحید ایسی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا جسم و جسمانیات کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان آنکھوں کے اندر نہیں سما سکتا، اللہ کرسی پر نہیں سما سکتا۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے کرسی چو چو کرتی ہے اور جہنم میں جب اللہ قیامت بندے ڈالے گا تو قیامت دوزخ کہے گی حل من مزید، اور ڈال مجھ پہ، اللہ بندے 4 اور چھٹے گا، وہ کہے گی حل من مزید، آخر کر اللہ اپنی ایڑی جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم کہے گی ہن بس ہو گئی۔ ایسا ہماری توحید نہیں ہے۔ ہماری توحید مضبوط ترین توحید ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہمارے وہم و گمان سے ہی بلند ہے۔ اللہ کی حقیقت کو اگر صحیح پہچانا ہے تو معصومین نے پہچانا ہے۔ آپ دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ آج جناب کمیل کی در پر یہی وعدہ کریں کہ ہم جب جائیں گے، موقع یہاں ملا تو یہاں آپ کو انشاءاللہ کربلا میں بڑا موقع ملے گا کہ مولا کے پاس شب جمعہ بھی آئے گی۔ شب جمعہ کربلا میں اس بار آپ نے ترجمے کے ساتھ دعائے کمیل پڑھنی ہے، سننا ہے کہ کیسے دعا مانگنی ہے۔ جب اس کے جملے آپ پڑھیں گے کہ وَلَا يُمْكِنُنِ الْفَرَارُ مِنْ حُکُومَتِ، اے میرے اللہ تیری حکومت سے تو میں فرار کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اسی دعا کے جملے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کو عطا کر جس کے پاس دعا کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ ہمارے پاس تو دعا کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، اس بندے کو عطا کر، میں تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اے کریم اللہ میری دعائیں قبول فرما۔ اللہ کو پہچاننے کا مضبوط ترین ذریعہ ہے یہ دعائے کمیل جو مولا نے ہمیں عطا کی ہے۔ میں سعودیہ میں ہم حج کے اور عمرے کے گروپ لے کے رہتے ہیں، جنت البقیع کے اندر ایک مومن کے ہاتھ میں کتاب تھی دعائے کمیل، عربی جو وہاں پر سعودی تھے اس نے شیعوں کی کتاب سمجھ کے اس کو نیچے پھینک دیا اور کہا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں چونکہ اس عربی میں بات کرنا جانتا تھا، میں نے وہ کتاب اٹھا کے کہا کہ اس کو پڑھ، اس میں کوئی شرکیہ بات نکال کر دکھا، یہ وہ توحید ہے جو تیرے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھ یہ ہے کیا چیز، یہ اصل توحید ہے۔ توحید کا اگر پہچاننا ہے تو دعائے کمیل پڑھیں۔ یعنی کرام مولا کے اس در پہ کھڑے ہو کے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اگر آپ صحیح مومن بننا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کو شامل کر لیں، آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ 10 منٹ اگر آپ ڈیلی
قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں، 10 منٹ ڈیلی راجی بلاغہ ترجمے کے ساتھ، اور 10 منٹ ڈیلی صحیفہ کاملہ پڑھیں، یہ آدھا گھنٹہ بنتا ہے۔ آدھا گھنٹہ ڈیلی پڑھیں، 3 مہینے لگاتار یہ عمل کریں۔ 3 مہینے کے بعد اگر آپ کے عقائد مضبوط نہ ہو، آپ کی ڈائریکشن سیدھی نہ ہو، تو پھر مجھے کہیے گا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں نے 3 مہینے پڑھا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑا، تو یقین مانے آپ کو پوری زرد کا خرچہ واپس کر سکتا ہوں۔ یہ میری اتنی مضبوط بات ہے۔ 3 مہینے آپ روٹین سے پڑھیں، اس سے آپ کے جو فرسودہ عقائد جو پہلے کے ہیں، جو ممبروں کی وجہ سے بنے ہیں، وہ درست ہوں گے۔ لیکن حقیقت حال میں ہو کیا گیا، ایک شخص جو ہمارا بظاہر شیعی تھا، اس کو میں نے کہا کہ پڑھو، اس نے کہا ہے نہیں، میں نے کہا میں لے دیتا ہوں، اس کو لے کر دیا، کہا اب پڑھو، کا ٹائم کوئی نہیں، اس کو بتایا کہ 10 منٹ نکالو، 5 منٹ لگاؤ۔ 3 مہینے پڑھنے کے بعد مجھے کہتا ہے رکھو اپنی کتابیں، میرا عقیدہ خراب کر دیا بھیا، میرا عقیدہ خراب کر رہی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ عقائد اس حد تک خراب ہو چکے ہیں لوگوں کے کہ اب وہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، حالانکہ عقیدہ ہمیں قرآن کے مطابق بنانا ہے، اپنا عقیدہ ہمیں نہج البلاغہ کے مطابق بنانا ہے، اپنا عقیدہ ہمیں صحیفہ کاملہ کے مطابق بنانا ہے، نہ کہ اپنا دین ہم کسی اور سے لیں۔ ذرا کرام، نجف شرف علماء کی سرزمین، علم کی سرزمین ہے، آ کر علمی پیاس بجھائیں، اپنی ڈائریکشن درست کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنے سے آپ کہیں میرا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہیں میرا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے قرآن پڑھنے سے۔ انشاءاللہ یہ ابھی جائیں گے جناب کمیل کے مزار پہ، حاضری دیں گے اس کا اور 2 رکعت نماز ہدیہ مقام پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عظیم مسجد شاہلہ کی طرف جائیں گے۔ آئے بسم اللہ۔ ظہران کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ظہران بچا کے سہلہ میں پڑھیں تو بہت زیادہ ثواب ہے۔